وہی تو بتایا ہم نے، غور تو کریں کہ افضل ترین یہ ہے، افضل ترین یہ ہمیں کسی سے نہیں مطلب ہے بھائی، ہمیں کسی سے کیا لینا، یہ پوری قوم کے لیے سبق ہے۔ اب پوری قوم میری بات تو نہیں مانتے، تو ہمارے درس میں یا ہماری محفل میں جو بیٹھے ہیں انہیں کو نصیحت کر سکتے، وہ عمل کر لیتے ہیں تو یہ ہماری بات سے بہتر ہے کہ ان کو سمجھ میں آئی۔ اب ہم کہیں کہ سب جا رہے ہیں اور سب یہی عمل کر لیں تو اللہ ماشاء اللہ، کیونکہ میرے آقا رحمت کونین آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے جتنے بھی انبیاء آئے کہ انہوں نے پوری کائنات کو نبی ہونے کے باوجود بھی کیا سب کو ایمان دے دی، یہاں تک کہ مجدد ثانی سرہندی خود فرماتے ہیں اگر میں چاہ لوں تو ایسا تو ہے، مگر یہ رب کی طرف سے کچھ نہیں، اس لیے ہمیں سمجھنا چاہیے۔ دیکھیے جیسے کہ پینا ہے پانی، بیٹھ کے پینے کا حکم ہے اور ہم کھڑے ہو کے پی رہے ہیں تو اس کا حساب ہمیں دینا پڑے گا۔ تو اسی طریقے سے کوئی بھی فعل ہے اسے ہم پہلے سمجھیں۔ ہم کہیں کہ ہاں سبھی اتنی بستی والے ہیں، جمعے میں نہیں دیکھتا ہوں اتنی سختی کے ساتھ بیان بھی کرنے کے بعد بھی سختی سے بولتے ہیں، مگر ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ اتنی سختی سے ہم بول رہے ہیں کہ سامنے والے نراش بھی نہ ہو جائیں، کہ مطلب یہی سمجھ رہے کہ ہم ہی نماز پڑھ لیتے، کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے۔ تو اس کا محل میرا مقصد یہ نہیں کہ ہم پڑھتے ہیں، ہمارا محل یہ ہے کہ تم پڑھتے نہیں ہو اور ہم پڑھتے ہیں تو ہم گنہگار ہو جاتے ہیں۔ اس کا محل مقصد کیا ہے کہ گنہگار ہو جاتے ہیں کہ اگر ہم پڑھ رہے ہیں اور اگر ہم نے اپنے لیے تکبر پیدا کر لیا تو ہماری نماز کا تو ہم گناہ میں شریک ہیں۔ مگر ہم تمہیں باعث و نصیحت کے طور پر اس سختی کے ساتھ بول رہے ہیں تو اس میں ہمارے لیے ثواب ہے۔ کیا پتہ کس کے سمجھ میں آ جائے وہ نماز پڑھنے، اگرچہ وہ ایک ہی وقت نماز آ جائے، بہت بڑی بات۔ جی جی جی، تو یہ چیزیں کیا ہیں، تو ہمیں آپ کو جو چھوٹی باتوں پر غور و فکر ہے وہ ان پہ ہے کہ ہم نے اس چیز کو سمجھا نہیں، اور ان چیزوں میں اذان کے بارے میں ہم نے آپ کو پیچھے بھی سمجھایا کہ اس چیز کا خیال کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کی اللہ نے بڑی رحمتیں اور برکتیں دی، تو خیر بات لمبی نہ ہو، اذان کا بتایا اذان کہنے کو لوگ سب کہیں، آپ لوگ جو ہے اس کے بولیے، آپ کو برابر کریں گے۔ تو اس میں آپ نے اتنے دن میں اب آپ کے قول سے، ہماری بات سے اور آپ کے کہنے سے ہمیں احساس ہو گیا کہ ہماری اس بات پہ آپ نے عمل ہی نہیں کر پایا۔ اگر ہم عمل کر لیتے تو ہم خاموش نہیں بیٹھتے، ہم فوراً بولتے نہیں یہ جواب اس طریقے سے دیا جاتا، اور ان میں سے اگر دو ایک نے اگر کیا تو خود ہی بتا دیں گے۔ ہم نے یہی چیز آپ کو سمجھانا ہے، یہاں سے سنو تو سن کے نظر انداز نہیں کرو۔ یہ نظر انداز کرتے کرتے آج ہم بوڑھے ہو گئے، داڑھیاں سفید ہو گئی، پیر قبر میں لٹکنے چلے آئے، اب کہہ رہے ہیں اور موت کا ثبوت بھی ہے۔ آج کے وقت کی تو خیر یہ دلیل نہیں ہو پاتی ہے، مگر ہے دلیل ہی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملک الموت سے ملاقات ہوئی تو پوچھا کہ جب تم میرے پاس آنا تو اس طریقے سے سوال جواب ہوا تھا تو مجھے پہلے ہی بتا دینا، اپنے قاصد بھیج دینا، یعنی بتانے والے۔ تو کہا ہاں ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے مثال دے دی تھی کہ دیکھو ٹھیک ہے جب تمہارے پاس ہم آئیں گے، جب وقت موت قریب آیا تو آ گئے، کہا تم بغیر بتائے قاصد تو لائے نہیں، کہا ہم لائے، ہم نے تمہیں پہلے ہی خبر کر دی۔ مثال کیا دی، کہا دیکھو تمہارے چہرے پہ جو داڑھی ہے یہ سفید ہو گئی، یہ ہمارا پہلا قاصد ہے۔ دوسرا تمہارے عمر کا تقاضا اپنی منزل کو پہنچ گیا، یہ دوسرا قاصد ہے۔ اور ایک اور بھی بتایا تھا، تو یہ 3 قاصد ہیں ہمارے جو موت کی طرف تمہیں لے جا رہے ہیں، اب تمہارے وقت کی گھڑی الٹی ہو گئی۔ تو وہی قول ہے کہ اب جو اکثر صحابہ نے بھی یہی چیز، حضرت عمر نے خود بھی اس چیز کو بیان فرمایا ہے
کہ میری داڑھی پک گئی ہے، پھل پک گیا ہے اور ہماری اب رخصت کا وقت ہے، کوئی معاملہ ہو تو ہمیں معافی تلفی ہو کہ ہم نبی آخر الزماں کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں تو ہم نبی سے ملاقات کریں، یہ نہ ہو کہ عمر نے کسی کو تکلیف دی، انصاف نہ کیا۔ تو یہ وہ اللہ والے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے ہمیشہ کھڑے رہے اور اللہ کی رضا کے لیے ہمیشہ دین کی خدمت کرے۔ تو اس چیز پہ دیکھو غور و فکر کی ضرورت ہے، اور یہ مت سوچو کہ یاد نہیں ہوا، یہ مت سوچو کہ یار سمجھ میں نہیں آیا۔ ہمارا کہنے کا آپ سے مقصد ہے، آپ جب تک خاموش رہو گے تب تک آپ کا کوئی عروج باہر نہیں آئے گا، اور جب آپ خاموشی چھوڑ کے آپ کام کرو گے تو آپ کو عروج خود بخود حاصل ہو جائے گا۔ اگر اذان آواز سے نہ دی جائے تو کیا اذان نہیں ہوگی؟ اذان جب بھی اس کو مائک سے نہ دی جائے تو کیا اذان نہیں ہوگی؟ اذان جب بھی ہوگی۔ تو ہمیں کیا ہے، پہلے آپ جانیں کہ اذان دینے کے بعد اذان سن کے جواب دینا کیا ہے۔ ماشاء اللہ۔ اور ویسے ہی کرتے ہیں جیسے حافظ جی اذان دیتے ہیں۔ ماشاء اللہ کہ یہ بات انہوں نے صحیح کہہ دی۔ آپ اپنا سوچے بتائیں۔ اور اگر اور صبح جو صلاۃ خیر من النوم کہتے ہیں تو اس کے بارے میں پھر ہم کیا کہیں؟ آپ کو پتہ صلاۃ خیر من النوم نیند سے بہتر نماز۔ تو یہ تو سمجھ گئے، مگر تو اس کا مطلب یہ جواب یہ تو اذان کا جو ترجمہ ہے، الصلاۃ خیر من النوم، صلاۃ کے معنی نماز ہے، نوم کے معنی نیند ہے، خیر کے معنی بھلائی، الصلاۃ خیر من النوم۔ تو کہنے والے نے کہا الصلاۃ خیر من النوم، تو تم یہ کہو گے کہ صدقت و بررت، یعنی جو تم نے کہا وہ حق اور سچ کہا۔ اس کا معنی یہاں پہ ہے کہ نیند سے نماز نیند سے بہتر ہے، تو اس کا مطلب ہی وہ حق ہے اور سچ ہے۔ صدقت و بررت، جو تم نے کہا وہ سچ کہا، وبررت، ہاں جملہ ہے یہ سچ ہے اور برکت والا ہے۔ صدقت وبررت، بڑی دعا ہے مگر تمہارے لیے اتنی چھوٹی کافی ہے، آواز آ جائے تب بھی کافی ہے۔ صدقت حق ہے اور سچ ہے۔ نہیں، یہ تو ایسے تو پھر ایسے تو آپ الحمد پڑھ رہے، تمام تعریف اللہ کے لیے، روز جزا کا مالک ہے، یہ تو سب پھر یہ ایک الگ چیز ہے۔ یہ شارٹ کٹ میں کہہ نہیں تو ایسے نہیں چلتا، وہ نہیں چل پائے گا۔ شارٹ کٹ میں چلے تو پھر ہمیں الحمد ضرورت ہی کیا، ہم کہیں نہیں الحمدللہ رب العالمین، تو ہم جانتے ہیں، تو ہم نماز پڑھیں کہیں تمام تعریف اللہ کے لیے، الرحمن الرحیم کو بڑا مہربان ہے، رحم والا ہے، روز جزا کا مالک ہے، یا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیری سے مدد مانگتے ہیں، پھر ہمارا قرآن کا پڑھنا ہے، تو ہمیں ایک گفتگو ہو گئی ایک عجیب بات کی، ہم تو یہ بھی نہیں پھر سمجھ پائیں کہ ہم نے ترجمہ کر رہا ہے یا مطلب آپس میں کوئی بات چیت ہو رہی، مسئلے کو بھی تو سمجھیے۔ تو یہ چیزیں کیا ہے، پہلے دیکھیے اس میں جو سب سے نیا انداز ہے وہ ہمیں نماز میں اذان سیکھنے کا۔ ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ ہمارے پاس بیٹھنے والے مایوس نہیں رہیں گے انشاءاللہ۔ وہ کم ظرفی اور کم سوچ ہے ہماری کہ یار کچھ نہیں سمجھ میں آیا، اتنے دن ہو گئے، یہ ہم اپنی غلط سوچ لے کے بیٹھے۔ ہمارے یہاں جس دن بھی سوچ سے باہر آؤ گے تو انشاءاللہ آپ اپنے آپ خود بخود ہرے بھرے نظر آئیں گے۔ اور ہماری محفل میں یہی مقصد ہے کہ مرجھائے ہوں کو بھی ہرا کرنا، نہ کہ ہمیں ہرے کو توڑ کے انہیں مرجھا دینا۔ اپنی کوشش یہ ہے کہ مرجھے ہیں جو انہیں پانی ایسا دے دو کہ وہ آلووں کی طرح اس ٹائم موسم کے باہر میں کھڑے ہو جائیں۔ دیکھو نا، آلو اندر ہے مگر اس کی ایک کلی نکلی ہوئی ہے، وہ خوبصورتی دیتی ہے جب تک کہ اس کی زندگی ہوتی ہے، تو اس زندگی سے ہمیں پہچان ہو جاتی ہے کہ اب جو ہے آلو ابھی تیار نہیں ہوا، اور جب وہ اپنی منزل چھوڑتی ہے تو سامنے والا سمجھتا ہے کہ اب یہ تیار ہو گیا، تو وہ اپنی کتنی مشقتیں اٹھاتی ہے، اور مگر گواہی کیا دے کے جاتی ہے کہ اب ہم تو رہے چل مگر ہم تمہیں اپنی فصل دے کے جا رہے ہیں۔
کیا بات، سبحان اللہ۔ ہم تو رہے چل، کیونکہ اس کے اوپر کی شاخیں کاٹ کے پھینک دی جائیں گی، مگر جو تم نے محنت کری ہے ہمارے لیے، ہمیں سجایا ہے اتنے دن پانی دے دے کے، تو ہم بھی حق نبھا کے تمہارے ساتھ جا رہے ہیں، ہم تمہیں آلو دے کے جا رہے ہیں۔ تو یہی چیز یہاں سے سمجھنے کی ہے کہ جب ہم مرجھے ہیں، اور آلو جب تھا تو ایک پیس تھا، وہ مرجھا ہی تو تھا جب زمین میں گاڑا تھا، اکیلا تنہا تھا، مگر جب اس نے اپنی بات کرنے کے بعد، اپنے عمل پہ آنے کے بعد ایک شاخ پیدا کر دی، تو شاخ سے ایک ہی آلو نہیں، پتہ نہیں کتنے اللہ نے پیدا کر دی۔ تو یہی ہمارا دین ہے، یہی ہماری ابتداء عشق ہے کہ ہمارے لیے ایک تیار ہوتا ہے، اور وہ ایک جب تیار ہو جاتا ہے، وہ ایک پتہ نہیں کتنوں کو تیار کرتا ہے، جس کی مثال آج بھی ہے۔ شہباز میں اتنے مدرسے چل رہے ہیں، پورا شہباز نہیں پڑھ رہا ہے، شہباز کے بچے بھی کم پڑھ رہے ہیں، سب باہر کے بچے پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، مگر وہی بچے آج 4-5 سال 8 سال کورس پورا کر لیں گے اپنا، ایک حافظ نکلے گا، اور جب وہ جائے گا جہاں تو کتنوں کو بنائے گا یہ ہم بھی نہیں جانتے، تو کتنوں کو قرآن پڑھائے گا ہم بھی نہیں جانتے، کتنوں کو تعلیم دے گا ہم بھی نہیں جانتے، کتنے اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے ہم بھی نہیں جانتے، مگر کتنا تھا، ایک اکیلا تھا وہ، مگر اس نے کتنا وقت دیا اپنی زندگی کے لیے، 8 سال۔ جب 8 سال کے بعد وہ درخت پیدا ہو گیا تو لوگوں کو اپنی شاخ زندگی سے، اپنے آپ کے سائے میں لوگوں کو ڈھالنے لگا۔ تو یہی چیز ہے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان جو زندگی کا حصہ ہے وہ اللہ کی قربیت ہے، نہ کہ اللہ کی رحمت سے مایوس رہے۔ اللہ کی قربیت حاصل کرنا چاہیے، نہ کہ یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں تو عقل ہی نہیں دی کہ ہمیں کچھ یاد ہو۔ یہ ہماری مایوسی سے ہمیں نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اللہ کا ذکر چاہے جس لفظ میں بھی کر سکو۔ یہ نہیں کہا گیا کہ تم ضروری کہ اللہ کو اللہ ہی کہو، اگر ہم اللہ کو اللہ نہیں کہہ پا رہے، خدایا کہہ رہے ہیں، کریم کہہ رہے ہیں، رحیم کہہ رہے ہیں، مالک یوم الدین کہہ رہے ہیں، اہدنا صراط المستقیم، کوئی بھی تو جملہ کہہ رہے ہو، رب کے ناموں میں سے یہ سب نام ہیں، تو ہمیں اپنے رب کو کسی بھی طریقے سے یاد کرنا پڑے، ہم اپنے رب کو یاد کریں، اور اسی کے ہی یاد کرنے سے جب ہمارے قلب کو سکون ملے گا تو آپ خود محسوس کرو گے کہ اب ہماری زندگی کا سکون کا حصہ ہے۔ ورنہ لوگ کہتے نہیں کہ انسان پیدا ہونے کے بعد قبر میں چلا جاتا ہے تو سکون ملتا ہے، میں کہتا ہوں یہ اپنی بات کہہ رہا ہوں کہ وہاں سکون نہیں ملتا ہے، وہاں قیامت تک جاگنا ہے، کب؟ اور قیامت تک سونا ہے تب، جب اچھے کر کے چلے گئے اور وہاں دعائیں لفظ سوال اور جواب دے دیے تو تم سو جاؤ، یہاں تک کہ آتا ہے ایسے جیسے دلہن سوتی ہے، مگر جب اس کا حساب کتاب میں معاملہ نہ چلے تو پھر اس کی مثال ہم اپنی دے رہے، ایسے جاگتا رہے جیسے ایک قیدی جاگتا ہے کہ انتظار کرتا ہے کہ کب مجھے اب یہاں کرا جائے، کب میں گھر بھاگ جاؤں۔ قیدی کے لیے اگر کسی نے کہہ دیا کہ کل تمہاری چھٹی ہو جائے گی تو ریا کر دیا جاؤ گے تو وہ رات بھر سوئے گا نہیں خوشی کے مارے، مگر جب صبح پھر مایوسی ہوگی، چھٹی آج نہیں لگی، اب 4 دن بعد لگے، اب وہ 4 دن کا انتظار کرے گا اور اسے نیند نہیں آئے گی۔ تو یہی حال ہماری دنیا اور قبر کا، کہ جو دنیا میں اچھے شاخیں پیدا کر کے لے جاؤ، وہی شاخیں تمہارے لیے پیدا ہوئی شاخیں تمہاری قبر میں تمہارا سہارا بن گئی، اور جن شاخوں کو تم خود موڑ موڑ کے کہتے تھے ارے اس کی کیا طاقت ہے، ہمارے آگے ہم اس کی گردن توڑ دیں گے، اسے اٹھا کے دے ماریں گے، کہ کیا اوقات ہے، مگر جب تم کل نیچے گئے تو وہی جن کی تم دنیا میں گردن توڑ رہے تھے آج تمہاری توڑی جا رہی۔ تو ہمیں یہاں سے عبرت حاصل ہے، اتنا سبق حاصل ہے یہ کہ ہم دنیا میں ایک ایسے رہیں جیسے کہ ایک سائل رہتا ہے، سائل کہتے ہیں مانگنے والے کو، ایک مسافر کہتے ہیں جو سفر سے آیا ہے، ابھی یہاں کوئی آئے تو کوئی کھانا نہیں اتنی جلدی کھلا تو اپنے روم میں نہیں لٹا لے جاتے، تو ایک مسافر کی طرح زندگی گزارو، ایک سائل کی طرح کہ اگر اسے مل گیا تو ٹھیک ہے، نہیں ملا تو پھر وہ تو گزارا کر ہی لے۔ تو اور آج ہمارے پاس زندگی کا حصہ جو ہے وہ نہ سائل کی طرح ہے نہ مسافر کی طرح، ہم خود بادشاہ بن جاتے ہیں، اور بادشاہوں کی کوئی گنتی نہیں ہوتی، ہمیشہ یاد رکھیں بادشاہوں کی کوئی گنتی نہیں ہوتی۔
اور جو خود بادشاہ ہو کے غلام بنتے ہیں تو وہ غلام نہیں ہوتے، وہ خود کے بھی بادشاہ ہوتے اور رب کی بارگاہ میں انہیں بادشاہ عطا بھی کی۔ اگر کسی کو دیکھنا ہو تو سرکار بابا قطب الدین بختیار کاکی چشتی کو دیکھیں۔ سرکار غریب نواز کا وقت تھا، پرتھوی راج چوہان بادشاہ تھا مگر آپ کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کری، مگر بابا قطب الدین بختیار کاکی چشتی بادشاہ شمس الدین التمش تھا مگر اس نے بیعت کر لی اور کلمہ پڑھا تھا اور آپ کے مرید بن گیا تھا۔ تو جو غلامی کرتے ہیں رب کی وہ بادشاہ بن جاتے ہیں، اور جو خود بادشاہ بن کے لوگوں سے غلامی کراتے ہیں تو وہ غلام بھی نہیں رہ جاتے۔ اسلام کی سب سے پہلی اور اچھی اور نورانی شاخ ہے کہ تمہیں اگر بادشاہ چاہنی ہو تو لوگوں کے سامنے اپنی آپ کو کمزور بناؤ، نہ کہ تم طاقتور ہو کے لوگوں کے سامنے اکڑاؤ۔ یہ تمہاری بادشاہت نہیں ہے۔ بادشاہت اسی کو کہتے ہیں کہ جب تم خود جھکو گے تو تمہاری سلطنت میں تمہارا ساتھ دینے والے 100 کھڑے ہوں گے، اور جب تم خود ایٹھو گے مجھ سے بات نہیں کرو گے۔ ابھی ہم یہاں اپنی مثال دے کے سمجھا کے بات ختم کریں۔ ہم امام صاحب ہیں، لوگ ہم سے چاہ رہے ہیں کہ ہم انہیں سلام کریں، مصافحہ کریں، ملیں، ہم نے سلام پھیرا، اینٹے تڑے مسجد میں چلے گئے، ادھر چلے گئے، اٹھے گاڑی لے چلے گئے، تو 4 دن بعد کیا کہیں گے یار امام صاحب کو یا تو ان سے کو سدھر جائیں یا ان سے کو نکل جائیں، یہی ہوگا۔ اور پھر آپ کیا کریں، امام صاحب بادشاہ ہوتا۔ تو پیارے اسلام بھائیو، بادشاہ کو بھی اگر اپنی قوم سے کچھ لینا ہے تو اپنے آپ کو خود جھکنا سیکھے، اور جب وہ جھکتی ہے تو پوری قوم اس کی طرف چلی ہے۔ اگر اس سے کسی سے عبرت حاصل کرنا ہو تو ہمارے آقا رحمت تاجدار مدینہ کو دیکھیں۔ میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر مقام میں ہر جگہ ایک چیز اپنی ایسی نورانیہ سیرت چھوڑ کے گئے کہ اگر ہم اس کو پڑھیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم کس درجے سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کہاں سے ہم اپنا ادا کر کے ہم اپنے نبی کی سنت زندہ کریں اور نبی کے قدموں سے وابستگی حاصل کریں۔ کہتے ہیں کہ ایک ضعیفہ تھی، بوڑھی تھی، صرف اللہ کے حبیب کا ایک دیدار کرنا چاہتی تھی۔ تو کسی نے بتایا یا رسول اللہ فلاں ایک ضعیفہ ہیں، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میرے آقا تاجدار مدینہ ان کا پتہ پوچھا۔ میرے آقا تاجدار مدینہ ان سے جب ملنے گئے تو جب میرے آقا کو وہ جب دیکھا تو بہت خوش ہوئی، کہا کہ تم محمد ہو؟ کہا ہاں ہم محمد ہیں۔ کہا تمہیں کس نے میرے بارے میں بتایا؟ کہا کہ میری تڑپ تھی، میری ایک دلی جوئی تھی، نہ میرے بچے ہیں نہ میرا آدمی ہے، مگر میں نے سنا تھا ایک محمد نام کے عرب میں پیدا ہوئے جو لوگوں کی ہمدردیوں کو، لوگوں کے دکھ اور تکلیفوں کو بھی دور کرتے ہیں۔ پیارے اسلام بھائیوں، وہ بوڑھی ضعیفہ تھی، اپنی عمر کھپا چکی تھی، مگر انہیں جب پتہ چلا کہ محمد ابن عبداللہ پیدا ہوئے تو میں بھی چاہتی تھی کہ میں ایک بار آپ کا دیدار کروں۔ تو جب وہ دیدار کر لیے تو ان کی اس دیدار سے صرف وقت زندگی کچھ ہی وقت گزرا تو انہیں صحابیہ کہا گیا۔ پیارے اسلام بھائیو، صرف ایک دیدار سے میرے رب ایک عام عورت کو صحابیہ بنا دے، اور ایک عام انسان کو جو شرابی اور گندگی غلاظت میں ہو، اللہ کے نبی آخر الزماں کی بارگاہ میں آ کے توبہ کر لے تو اللہ اسے صحابہ بنا دے۔ سبحان اللہ۔ تو اگر ہم جب اپنے نبی کی زندگی کو پڑھیں تو ہمیں یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ اگر میرے آقا کہتے تو وہ ہوگی کوئی بوڑھی ہوگی، یہ اپنے جملے ہیں سمجھانے کے لیے، بوڑھی ہوگی، مرے تو مرنے تو ہمیں کیا لینا دینا، جاتی ہے تو جانے تو ہمیں کیا لینا دینا، مگر میرے آقا نے اپنی سیرت بیان کر کے ہمیں بتائی کہ اگر کسی پر مشقت ہو تو تم مجھ سے بھی لوگے کہ شاید کیا پتہ وہ تمہیں سے کچھ کہہ کے چلے جائیں۔ پیارے اسلامی بھائیو، ہمیں تربیت، ہمیں اپنے آپ کی زندگی کا اچھا حصہ دیکھنا چاہیے، نہ کہ اپنے آپ کو خود برباد۔ ہم نے آپ کو پہلے بتایا اس وقت کی نسل کے لیے سب سے بڑی گمراہی جو ہے وہ یہی ہے کہ فجر کی نماز چھڑوا دینا، اس سے بڑی کوئی گمراہی نہیں۔ اور آج ہمارے پاس اسی ایک گمراہی سے اتنے زیادہ فتنے پھیل چکے کہ اب عالموں کی ضرورت نہیں رہتی، مسجد میں اماموں کی ضرورت نہیں رہتی۔ یہ حال آج ہو ہے، جو کہتے ہیں ہم خود اتنا جانتے ہیں تم ہمیں کیا بتاؤ۔
تو پیارے اسلامی بھائیوں، جب اماموں کی اور علماء کی قدر ختم ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اپنی عذاب میں کسی چیز کو کسی سے دور نہیں کرتا. جب اس کا قہر عذاب آتا ہے سب کو لے کے تو یہی چیز ہے کہ ہم نہیں کہیں بھی ہو. دیکھیے سامنے والے کے اندر فطرت ایک میرا سبق یاد رکھنا، تم گناہ کرتے ہو تو شیطان کہتا ہے میرا بھائی ہے یہ، اور اگر ایک دیندار جب نیکیاں کرتا ہے تو شیطان بھڑکتا ہے. اگر اس نے کسی کو نمازی بنا دیا تو ہمارے لیے مصیبت بن جائے گی، کسی کو قرآن پڑھا دیا مصیبت بن جائے گی. تو ایک ایسا کام کرو کہ اسی کو ہی مانو، وہاں سے پیچھے لگ جائے. اور جب وہ کسی دیندار امام حافظ مولانا کے پیچھے شیطان جب وسوسے ڈالتا ہے، وسوسے ڈالنے کے بعد جب اگر کوئی وہ غلط کام میں چلا جاتا ہے تو انسان غلط راہ پہ اختیار کر دیتا ہے. یہ بدتمیز ہے، انہوں نے یہ غلطی کری ہے، غلط کام کرے ہیں. مگر پیارے اسلامی بھائیوں، تمہیں اور ہمیں اتنی ہی خبر نہیں ہے کہ تم نے نماز ایک بار چھوڑی اور صرف جمعے کی پڑھنے آئے، کسی نے نہیں انگلی اٹھائی. اور اگر ہم نے ایک وقت کی یہاں نماز اگرچہ ہم اپنے گھر پہ ہی پڑھ لیں، مگر کیا ہوگا کہ امام صاحب نماز نہیں پڑھتے تو ہماری قوم کیا کہے گی کہ امام صاحب ٹائم سے آیا کریے، نماز ٹائم سے ہوتی ہے. مگر پیارے اسلام بھائیو، وہ قوم ہمیں عبرت بھی دے رہی، ایسی بات نہیں. اللہ کا شکر ہے، وہ ہمارے اپنے لیے تو خیر اسے ٹائم کی کوئی قدر نہیں، مگر ہمارے لیے ٹائم کی اسے قدر تو ہے کہ اگر آپ ٹائم سے نماز نہیں پڑھیں گے تو دقت پیدا ہو جائے گا، اور ہم ٹائم سے نماز نہیں پڑھیں گے تو کوئی دقت نہیں آئے گی. اور اگر میری قوم یہی چیز سمجھ لے کہ جب ہمارے امام کے ٹائم سے نماز پڑھنے سے دقت ختم ہو سکتی ہے، اگر ہم ٹائم سے نماز پڑھیں گے تو اللہ ہماری مصیبتیں کتنی دور تو یہی چیز ہمارے اور آپ کے درمیان ہے کہ ہماری اگر آپ جان بچانا چاہتے ہیں، ابھی ہم سے کوئی یہاں سے کوئی بات ہو جائے تو ہماری قوم کہے گا جی امام صاحب ہیں فلاں ہے فلاں چھوڑ دو. مگر ہم بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمیں کسی محل سے چھڑوا لیا تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ تمہیں شیطان کے پنجوں سے لے. تمہاری خالی نماز ہی نہیں ہے، آج تک آپ سنتے رہ گئے یار امام صاحب جب بھی بات کرتے نماز کی کرتے. ہم نے آپ کو بہت پہلے ہی بتایا، ہم ابھی نماز سے ہی نہیں صحیح نکل پا رہے تو دوسری نصیحت کس کی طرف لے گئے. تو ہمارا کہنے کا، سننے اور سمجھانے کا صرف مقصد یہ ہے کہ ہماری جب نمازیں ہو رہی ہیں تو ہمارے اندر ایک اپنا کردار ہونا چاہیے، ایک اپنا ایک فیوچر ہونا چاہیے. صرف نماز ہی نہیں پڑھو، اپنے اندر جذبہ عشق پیدا کرو کہ جو تمہیں دیکھ کے لوگوں پہ دوسرے ایمان نہ لا سکیں، مگر ہمارے مسلمان ہم ہی کو دیکھ کے نماز تو پڑھ سکیں. دنیا کہہ دیتی کہ امام صاحب فلاں جگہ کھڑے تھے ہم نے دیکھا، فلاں ایسا کام کرا ہم نے دیکھا، تو برائی ہے. ہم کہتے تم وہاں میرے پیچھے چلے آئے تو ایک بات نہیں، امام صاحب کو یہ بھی دیکھتے کہ مسجد میں نماز پڑھا رہے تو ہم بھی پیچھے سے نماز پڑھا. تو ہمارا یہی پیغام ہے، یہی اعلان ہے کہ ایک دوسرے کو ایک نصیحت لاؤ. ہمارے سب سے پہلی اور آخری سیڑھی ہمارے لیے نسل ہے، نسل اولاد. لوگ کہتے نہیں کہ نسل بعد نسلی، اگر جو تم نے کرا ہے تم نہیں بھرے تو تمہاری نسل بھر کے ضرور دے. کبھی کبھی ایسے بزرگ لوگ کہہ گئے، بوڑھے مرتے مرتے کہہ جاتے کہ اگر تو نے میرے ساتھ ایسا کرا ہے تو تجھے بھی ایسا کرنا پڑے گا. یہ ہے بھی کہ اگر ماں باپ کو ستایا ہے جس اولاد نے تو قیامت میں حساب نہیں ہوگا اس کا دنیا میں ہی حساب ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اسے اولاد دے گا تو اس کے اولاد سے ہی حساب لے گا. تب انسان پچھتاتا ہے کہ کاش میں نے اپنے باپ کے ساتھ ایسی بدتمیزی نہ کی ہوتی، ماں کو گالی نہ دی ہوتی، ہاتھ نہ اٹھائے ہوتے، تو کاش آج میری اولاد ایسا نہیں کرتی. تو آج یہیں سے عبرت حاصل ہے کہ جب اپنی اولاد کو خود مردار بنا دیا، خود اسے زندہ ایک مردہ بنا دیا انسان کو، تو آج جب وہ مردہ خود ہو گیا تو وہ تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرے گا. تو یہ ہمارے اور آپ کے لیے ایک نصیحت اور ایک عبرت ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو اللہ کی طرف رکھیں، نہ کہ ہم خود کو. ہمیشہ یاد رکھنا
दूध जब ही पकता है तभी वो मलाई देता है, अगर कच्चा रह गया तो वो मलाई नहीं देता। और वो जितना चलेगा उतने ही तुम्हें माल देगा, और जितना ही वो घिसेगा उतना ही तुम्हें नूर अता करेगा। यानी तुम जितने बार अल्लाह की बारगाह में आओगे। हमने आपको एक इबरत दी थी कि अपने चेहरे पर दाढ़ियों को सजाओ। इसकी इबरत हम आज आपको बताते हैं, इसकी हकीकत क्या है। जब रहमत कौनैन ताज़दार मदीना जिस उम्मत में हो, आँख बंद होने के बाद सबसे पहले अगर किसी का दीदार होता है तो कायनात रब्बे हुदा परवरदिगार आलम के प्यारे महबूब रहमत लिल आलमीन का होता है। फरिश्ते भी बाद में आते हैं, मेरे आका सबसे पहले उनकी के पास आते हैं। अब बताइए, जिस नबी की उम्मत में हो उस नबी की खाली एक ही सुन्नत को चेहरे पे सजा के जिंदा रख लो। और जब तुम याद रखो, मैंने भी आपको पहले बता दिया, अब वो वक्त नहीं रहा कि हमारी दाढ़ी सफ़ेद हो गई, हमारा उम्र बुढ़ापे पे आ गई, अब मरने का ही ठिकाना हो गया। अब नहीं रहा। अब तो बाप औलादों को कांधे दे रहे हैं कि औलादों को कांधा दे, यार अब क्या करें, शक्कत का वक्त आ गया। तो मौत कब आ जाए, किसको घेर ले, तो ये हमें नहीं पता। अब क्या एक मसला नया एक आज एक बात में गुफ्तगू में आया है कि लोग दाढ़ी क्यों नहीं रखते, आज इस पे मसला है। बीवियाँ मना करती हैं। नहीं, बीवियाँ भी नहीं मना करती, बीवियाँ भी नहीं मना करती। वो मसला क्या आया, लोग कहते हैं कि जो दाढ़ी रखते हैं वो दाढ़ी हो जाती है सफ़ेद, तो हमारी बुजुर्गी ज़ाहिर हो जाती है। तो हमारी वो हकीकत है, हम कहते हैं तुम दाढ़ी रख के बुजुर्गी देख रहे हो, जब दाढ़ी तुम्हारे नहीं है और जब वो 4 बाल निकलेंगे तब भी तो वो हकीकत बताएं कि सफ़ेद है या काली है। आज आप 8 दिन दाढ़ी ना बनाएं, और अगर वो 8 दिन बाद बना के अगर वो काली हो जाए तो आप दाढ़ी कभी मत बनाना, मतलब दाढ़ी कभी बिल्कुल रखना ही ना। और अगर वो दाढ़ी सफ़ेद और काली और जैसी भी है अगर वैसे ही निकल जाए तो हम तो यही कहें कि उसे दाढ़ी को रख लेना। और मेरे आका ने फरमाया, जो जिसकी मुसाबहत करे वो मुझ में से नहीं है। क्यों? इसकी वजह कि हम औरत नहीं हैं, हम मर्द हैं। मर्द की पहचान रुख को चिकना नहीं करना है, रुख को अल्लाह के हबीब की सुन्नत से जिंदा करना। और औरत की पहचान है कि अपने चेहरे को चिकना रखे, खूबसूरत रखे, जीनत बनाए अपने चेहरे को, अपने शौहर की। अब आप बताइए, यहीं से इबरत हासिल कर लीजिए आज कि हम औरत हैं या आदमी। अगर हम आदमी हैं तो चेहरे पे दाढ़ी रखेंगे, औरत हैं तो आप बिल्कुल आप कोई मुझे शिकवा गिला नहीं क्या आप रख रहे हो या नहीं रख रहे, मगर दिमाग में ये सबक ज़रूर लेके जाना है कि अगर हम औरत हैं तो बिल्कुल दाढ़ी नहीं रखेंगे, और अगर हम आदमी हैं तो इंशाल्लाह नियत करेंगे अब दाढ़ी चेहरे से नहीं उतारेंगे। और रही औरत की बात, औरत की कोई हैसियत नहीं होती। तुम्हारी औरत ने अगर कह दिया कि तुम दाढ़ी ना रखाना, तो तुम अपनी औरत से भी तो कह सकते हो ठीक है हम दाढ़ी कटा सकते हैं, तो तुम भी नमाज की पाबंद बन जाना। गलत बात हो, सबक इशारतन आप मुझे सबक दे सकते, नसीहत कर सकते। अगर हमने मान लिया आपकी औरत ने कहा है आप दाढ़ी ना रखो, मुझे दिक्कत हो रही, तो आप भी कहिए मुझे भी दिक्कत हो रही है, आप नमाज नहीं पढ़ रहे, आप नमाज पढ़ने लगो तो हम दाढ़ी मुड़ा देंगे। और इंशाल्लाह जब वो नमाज खुद पढ़ने लगेगी तो तुम्हारी दाढ़ी खुद नहीं मुड़ाने देगी। बहुत खूब पैगाम। ये बात मेरी लिख के ले जाना, दोनों जुमले। एक, अगर तुम मर्द हो तो औरत की मुशाबहत नहीं करोगे कि दाढ़ी अब मुड़ाओगे नहीं। और अगर दूसरी सबक कि अगर औरत तुम्हारी कह दे तुम दाढ़ी मुड़ा देना, तो उसी वक्त औरत से वादा कर लेना कि दाढ़ी हम मुड़ा रहे तुम्हारे सामने, मगर शर्त मेरी भी है कि तुम नमाज पाबंदी से पढ़ो। जी तो प्यारे इस्लामी भाइयों, ये हमारे और आपके दरमियान जो बहुत ज़रूरी है। अपनी औरत पर आपको यकीन है, आप अपने रब से कितने मालूम आ गए, औरत चली जाए जो आपने बात आ गई, आपने इतनी उम्र गुजार ली आपसे, तो
تو ابھی آپ اپنی عورت کو پنپ نہیں پائے. آپ کی مثال دے رہے ہیں کہ آپ کی بات نہیں مانے گی, آپ اسے منوا لے گی. اگر یہی ہے تو آج ہم فیصلہ گھر کے نہیں کر کے چلیے چلے اس آپ ہم آنے ہمیں شرط لگ رہی. دنیا کی مثال پر یہ بات کہہ رہے ہیں. ہاں دیکھیے ہم نے ابھی کیا کہا, سب کو دیکھو گے تو کبھی نہیں پنپ پاؤ گے, کیونکہ ہمیشہ یاد رکھنا آپ ہمارے سب بڑے ہی ہیں یہاں پہ جتنے ہی بیٹھے, بچے یہ الگ بات ہے. اگر سب کو دیکھو گے تو ہمیشہ بھوکے رہ جاؤ گے اور بھوکے ہی سونا پڑ جائے گا, اور جس دن خود کو دیکھو گے تو دوسروں کو بھی بھوکوں کو کھانا کھلانا سیکھ جائے. جیسے کہ جو ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں, جیسے ان کی اگر وہ شادی نہیں کریں تو ان کی اولاد آئے گی کہاں سے, انہیں سزا ملے گی. رب اولا جب وہ کہہ دیا اس نے کہ اگر شیر بھی انسان کو کھا جائے تو میں ان کے پیٹ میں شیر کے ان سے اپنے سوال جواب کر لوں. انہیں تو سزا مل جاتی, لیکن جب وہ دریا کھا جائے, دریا میں ڈوب جائے, میں اس سے سوال, تو ہم اپنے رب کی رضا پہ راضی ہیں, نہ کہ دنیا کے کسی کے کہنے پر. اگر اس کی شادی نہیں ہوتی تو یہ بھی تو ایک نصیحت ہے, شادی نہیں کری یہ بھی تو ایک نصیحت ہے کہ یہ سنت رسول سے محروم رہ گیا, اور اب وہ جو جہاں بھی کبھی کہیں منہ مارے گا, آج نہیں شیطان کبھی بھی اسے بہکا دے گا, اور جب وہ منہ مارے گا تو وہ کہاں جائے گا. بس اللہ کہیں بھی مار کرا دے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ, یہ یاد رکھو, وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. ہم عزت کہیں کسی کہنے پر نہیں مل سکتی, ہمیں عزت وہ دینے والا ہے. اور ہم کہیں کہیں کہ ارے ہمیں ذلیل کر دیا گیا, تو ہمیں یہی الفاظ یاد رکھنا چاہیے, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. ابھی آپ چار اتنے بیٹھے ہیں, آپ میں سے کیا پتا کون ہمیں نکلنے کے بعد ذلیل کر دے اور کون مجھے سراخوں پہ بیٹھا دے. تو میں نے آپ کو بتایا نا, ایک بزرگ تھے, انہوں نے تھپڑ مارا اپنی عاشقہ کی محبت میں, اس نے تھپڑ بزرگ کے مار دیا, سر پہ چھینٹ کے چکر میں, اور جب وہ آگے بڑھے تو انہیں دودھ سے نواز دیا گیا. تو یہاں ہی سے بڑا حاصل کر لو, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اور وہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیا, بولا یہ تیرا کیا بھید ہے, کسی سے تو دودھ پلواتا ہے, کسی سے تو مار کرواتا ہے, مگر وہ اللہ والوں کی شان ہے. ہمیں ان چیزوں میں نہیں پڑھنا کہ کون کیا ہے. ہم پیدل چلنے والے تھے, ہم اپنی اوقات نہیں بھولے. یہاں تک جہاں آج ہم بیٹھے, یہاں تک ہم پیدل آتے تھے کبھی, اور اللہ نے آج ہمیں اس مقام پہ دے دیا کہ ہمیں یہاں پیدل آنے کا موقع نہیں دیتا ہے. میرا اگر ہم کبھی کبھی آ بھی جائیں تو سوچتے چلو 10-20 روپے خرچ کرو یار, گاڑی سے ہی آ جائیں, سواری سے آ جائیں. اور ایک وقت وہ تھا کہ جب ہم ایسے تھے تو یہاں پیدل آیا کرتے, عیدگاہ نماز پیدل پڑھنے جایا کرتے, اور بھی مقاموں میں یہاں آتے تھے کام سے پیدل آتے تھے. تو وہ وقت اور تھا, ہمیں سبق ملا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو کہاں ابھارتا ہے اور کہاں ابھارنے کے بعد کہاں لے جاتا ہے. ہمارے پاس ایک وقت تھا کہ ایسے لباس پہننے والے تھے, ہمارے سر پہ امامہ بھی نہیں تھا, ٹوپی بھی نہیں تھی, کچھ نہیں تھا, ہم تو ٹوپی بھی نہیں لگانا جانتے تھے. مگر آج اس کی رحمت اتنی برس گئی کہ اس نے اپنے حبیب کا وہ سنت طریقہ ہمارے سر پہ رکھ دیا کہ تم امامہ باندھا کرو. تو اپنے وقت کو پیچھے بھی دیکھا کرو. میرے آقا نے یہ بھی فرمایا کہ جو اپنے مستقبل کو آنے والے اچھا سمجھیں اور ماضی کو دھیان رکھیں, وہ کبھی بھٹکتے نہیں ہیں. یعنی جو پیچھے ہماری کیا اوقات تھی, ہم کچھ نہیں تھے, اور آج اگر ہم کہیں تیری کیا اوقات, اس جملے پہ بھی غور ہے. بات آ گئی تو یہاں پہ نصیحت کر دیں اس پہ بھی. آج ہم سے اگر ابھی کوئی کہے کہ تمہاری اوقات کیا ہے, آج ہم گاڑی سے چل رہے ہیں, تمہاری اوقات کیا ہے, تو ہم اس سے یہ جواب نہ دیں تم کیا جانتے میری اوقات کیا, تیری کیا اوقات ہے. جبکہ ہمیں ایک عبرت ہے رب کی طرف سے. ہاں حقیقت ہے, میرا رب مجھے اپنے مستقبل کی طرف اشارہ کر رہا ہے, بندے کہ تجھے ایک مستقبل کی طرف, وہ ماضی کی طرف لے جا رہا ہے. واقعی تیری کوئی اوقات نہیں تھی, مگر آج ہم نے جو تجھے دے دیا یہ تو میرا شکر تھا, اور اس کے جملے پر ناراض نہ ہو. یہ ایک پیغام ہے میری طرف سے کہ تم یاد رکھو مجھے. بہت خوب. اور آج ہم ہی ہیں یہاں پہ مصلے پہ ہیں, مصلے سے اترے, ہمیں اگر کسی کا امام صاحب تمہاری اوقات کیا ہے تو شاید ہم بھی کرنے لگیں. یہ ہمارے اندر بھی عمل نہیں ہے, مگر ہم کوشش کریں کہ اس عمل پر ہم خود بھی قائم ہوں. کسی کا کیا امام صاحب تمہاری اوقات ہے, 3000 روپے ملیں تمہیں, 5000 ملیں, جتنے تو ہم پاؤ کے مہینے میں جوتے پہنتے ہوں گے. تم اپنی بات کر رہے ہو مجھ سے, تو اس ٹائم ہمیں اپنی گرمی نہیں دینا چاہیے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم مستقبل میں کیا تھے. ایک عام آدمی تھے, اللہ نے ہمیں لقب دے دیا کہ تم مولانا ہو گئے, اللہ نے ہمیں لقب دے دیا تم مسجد کے امام ہو گئے, لوگ تمہیں عزت سے نواز رہے ہیں.
تو کل کو ہم وہی تھے جو کوئی ہمیں نام سے لینے کے علاوہ دوسرا نام نہیں کہتا تھا، اور آج ہمارا لوگ نام ہی نہیں لیتے۔ اس سے بڑی اللہ کی کیا شان ہوگی، کیا رحمت ہوگی۔ مجھے لوگ نہیں کہتے، لوگوں کو یہاں بھی آدھے کو تو یہ بھی نہیں پتہ ان کا نام کیا، آدھوں کو نہیں 80% لوگ یہاں جانتے نہیں کہ میرا نام کیا ہے، مگر سب یہ جانتے امام صاحب ہیں۔ اب آپ دیکھیے ہمیں معلوم آتی ہے۔ دیکھیے تو یہ کیا ہے، ہمیں نام سے ضرورت نہیں، ہمیں کام سے ضرورت ہے۔ ہم اپنا کام کرتے جائیں، نام تو اللہ دے ہی دے گا۔ جیسے یہی یہ دو بیٹھے ہوئے ہیں، کھیتی باڑی والے ہیں۔ اب کھیتی باڑی والے ہیں تو انہیں جہاں ان کے مزاج کے لوگ ہوں گے تو